السلام علیکم، گڈ مارننگ، اہلاً و سہلاً. میرا نام احمد مظفر ہے اور ہم ابھی سپیریئر کیمپس فار یونیورسٹی پروگرامز جو کہ منڈی بہاؤالدین میں واقع ہے، واقعہ بولتے ہیں، اچھا واقعہ ہے. اور یہ اب ہم ایک ہال میں بیٹھ کے ریکارڈنگ کر رہے ہیں. جس طرح آپ کو بیک گراؤنڈ آ رہا ہے، کوئی خاص ہم نے بیک گراؤنڈ ڈیزائن نہیں کیا ہوا. جو ہمارے پاس اویلیبل ریسورسز تھے ہم نے اسی کے ساتھ یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہوں گے پیچھے چیئرز ہیں اور سائڈ پہ آپ کو پلرز نظر آ رہے ہوں گے، مطلب کہ ایک ہال میں بیٹھ کے ریکارڈنگ کر رہے ہیں. تو آج ہم آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی ویڈیو شیئر کریں گے جس میں ہم ایک ٹاک ہوگی، کنورسیشن ہوگی جس کو ان یوزول ٹاک کہہ سکتے ہیں. مطلب ایک کنورسیشن ہے، ٹاک ہے، انفارمل ٹاک. بالکل، آئی واز فارگیٹنگ دا ورڈ انفارمل. تھینک یو فار ریمائنڈنگ می. اور اس میں ہم کیجول کنورسیشن بھی بول سکتے ہیں. دیکھیں آپ کو ایک چھوٹی سی ویڈیو میں ہم نے آپ کو کیا کیا سکھا دیا ہے. اچھا، تو ہم اس ریکارڈنگ میں ہم اپنی ریہرسلز پہ بات کریں گے کہ ہم کس طرح ہم نے ڈرامے پرفارم کیے پاکستان کی پرائیویٹ یونیورسٹیز میں. اور پکچرز جو اپلوڈ ہوتی ہیں، یا شاہزیب وہ تو ایک بڑی عالی شان سی پکچرز ہوتی ہیں، لیکن اس پکچرز کے پیچھے کا جو میٹیریل ہے نا یا سین ہے وہ کسی کو بھی نہیں پتا کہ ہم وہ کس ریہرسلز کس پریکٹس میں ہو کے گزرے ہیں. تو کون سٹارٹ کرے گا، میں کروں یا آپ کریں گے؟ آپ کر لو. نہیں، آپ مجھے شرم آتی ہے. آپ ایز اے ہوسٹ آپ پوچھ لیں. یہاں ہوسٹ کوئی بھی نہیں ہے، یہاں ہم بات کریں گے. وی آر ٹاکنگ ٹو ایچ ادر. اوکے. یس، سو یو کین ٹاک اباؤٹ ریہرسلز بیکاز they all have seen our pictures on Facebook and our performance on YouTube and Instagram, but they don't have seen behind that off stage. So they have seen on the stage that we are performing, and I have played the role of a banka some days, and I played the role of officers and men. So what do you feel that which one should we discuss? Whether we should discuss the one which we performed at the University of Chenab, or the one which we performed at University of Central Punjab, or which we perform in our university campus? What do you think? I think there are we have more to say on University of Central Punjab, as they itself possess a backstage. Yes, there is a stage behind a stage. Yes. Do you remember? اچھا، بات اب واپس لے کر آتا ہوں. ریہرسلز میں اپنی بات شروع کرتا ہوں کہ ہم نے کہا یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کے لیے. اچھا، اس سے پہلے تو ہماری جو پرفارمنس کافی ہو چکی تھی، لیکن جو ایک پرفارمنس سے پہلے اگر ہم ریہرسلز کی بات کریں، ہماری ریہرسلز ایز ڈینجرس ایز ڈیتھ ہوتی ہیں. ایز ڈینجرس ایز ڈیتھ. اتنی ہماری جو ایک قسم کی ریہرسلز مشکل ہوتی ہیں. یہ شاہزیب یہ وہ کام تو ہے نہیں، اچھا تمہیں انگلش آتی ہے تم یہ کر لو، تمہیں انگلش آتی ہے تم یہ کر لو، تمہیں یہ رول آتا ہے تم یہ کر لو. تو اس میں پھر اگر ہم بات کریں کہ میں کہاں تھا، آپ بتا رہے تھے یہ یونیورسٹی آف مطلب ہم یہ جو ڈرامیٹک پرفارمنس کر رہے تھے ایز ڈیفیکلٹ ایز ڈیتھ ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ کام تو ہے نہیں کہ آپ یہ کر لو یہ کر لو اسکٹ کر لو آپ سے ہو جائے گا، آپ ٹھیک ہو لائق ہو یہ ہو جائے گا. وہ کام نہیں تھا. اگر ہم اس ریہرسلز کی بات کریں، اٹ واز مسٹ ڈیفیکلٹ ایز ڈیتھ جیسے میں نے بولا. اچھا، سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں ہمارا ٹائم. ہم ٹائم کتنا دیتے تھے؟ ہم شاہزیب ہمارے ساتھ، آپ بھی تو ہمارے شاہزیب تھے یار، تو ہم صبح 9 بجے ٹائی اپ کر لیتے تھے، یا ایک رات جانے سے پہلے ہم ڈسکس کر لیتے تھے کہ ہم سب نے 9
یا 10 بجے آ جانا, اور پھر ہم 10-11 تک آتے تھے سارے, 10-11 تک آ کے, اور وہ 10-11 یہ نہیں کہ اٹھے اور منہ ہاتھ دھویا اور ہم آ گئے, نہیں, ہم اس سے پہلے اسٹیج کے جو پراپس ہوتے تھے نا, ہمارا یونیفارم, وہ ہم اس کو آئرن کرتے تھے, وہ سارا آئرن کرنا, اس کو ٹھیک کرنا, ہمارے جو پراپس یوز ہوتے تھے جس طرح سٹون ہے, گنز ہیں ٹوائز کی, اس کے بعد ہماری سٹکس ہیں, تو وہ ہم چیزیں پوری کرتے تھے. اور ساتھ راستے سے ہم کھانے کے لیے کیا لے کر آتے تھے, ہم کیلے لاتے تھے, ہم بریڈ لاتے تھے. اب ہمارے پاس تو وہ تو تھا نہیں کہ ہم دیگ بنا لیں, پوری بریانی کی دیگ بنا لیں, ہم مایونیز کے ساتھ کھاتے تھے. مایونیز ہوتی تھی, اور ساتھ ہمارے پاس ایک خوبصورت سی کافی ہوتی تھی سر عثمان کی, ہم وہ سارے بناتے تھے, اور ان 3 چیزوں کے ساتھ ہم اپنی ریہرسلس کرتے تھے. اور ٹائم کا جو میں نے بتایا تھا, جو ٹائمنگ ہماری ہوتی تھی, مغرب اور عشاء کے درمیان ہم واپس جاتے تھے. بالکل, صبح 11 بجے سے تقریباً شام 7 بجے شام, جاتے تھے. بالکل ایسا ہی ہے. اور شاہ صاحب آپ کیا اس میں ایڈ کرنا چاہو گے؟ یہ آپ کو شاید یاد ہو کہ وہ جو یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں جب ہم نے پرفارم کیا, جی, تو وہ جو مین اسٹیج تھا, اس کے پیچھے ایک بیک اسٹیج بھی تھا, بالکل, فار ایکٹرس ٹو ڈریس دیم سیلفس اینڈ ٹو میک دیم سیلف پریپیئر فار دا رول وچ دے آر گوئنگ ٹو پلے آن دا اسٹیج. بالکل, وہ بہت بڑا اسٹیج تھا, اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ آف اسٹیج وہ بنا ہوا تھا. بالکل, اور وہاں پہ استری کرنے کی بھی جگہ تھی. ہمیں تو یاد ہے یار, ہم اس سے پہلے استری بھی کرنے لگے ہوئے تھے اسٹیج سے پہلے کہ یار استری میرے بھی کرو, یار میرے بھی کرو, یار میرے بھی کرو, یار تھوڑی سی ہیلپ کرتے, یار میرے بھی استری کر دو, یار میں اوپر ریہرسل تھوڑی بہت کر رہا ہوں, میرے بھی استری کر دو. اور آپ کو یاد ہے وہ جو انہوں نے آڈینس کے بیٹھنے کی جگہ بنائی ہوئی تھی, جی, وہ لائک رائزنگ اسٹیئر کیس, جس طرح وہ تھیٹرز بنے ہوتے ہیں, یس, گریڈ جس طرح تھیٹر بناتے تھے, یعنی اپ وائز وہ جاتے تھے. بالکل. اچھا, اور ریہرسلس میں اور ایک اسکرپٹ ہمیں ایک دن میں یاد نہیں ہوتی تھی, نہیں یاد ہوتی تھی, ہم تقریباً مہینہ اس اسکرپٹ کو پڑھتے تھے. سب سے مین چیز شاذب یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ ایک اگر اسپیسیفک لائن پڑھ رہے ہو نا, اس لائن کی ٹون کیا ہے, وہ سینٹینس کیا ہے, وہ انٹیروگیٹو ہے, وہ ایک نارمل سینٹینس ہے, یا وہ ایک ہاں بالکل ایسی ہے, یعنی وہ کس ٹون کا سینٹینس ہے. پھر اس ٹون میں جا کے بولنا وہ تھوڑا مشکل ہو جاتا تھا. اگر ہم آواز اونچی کرتے تھے, اور یہ بھی یاد رکھنا شاہ زیب, ہم نے ابھی تک کسی بھی پرفارمنس میں ہم نے مائک یوز بالکل نہیں کیا. اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, ہماری آواز ہی پیچھے تک نہیں جا رہی ہوتی دوسرے تک, اور ہم نے وہ ایٹ دی اینڈ آف تھیٹر ہم نے آواز پہنچانی تھی. نہ مائک, کسی بھی پرفارمنس میں ہم نے مائک کا یوز نہیں کیا. ہم نے we have to speak loud and we have to make our voice to reach at the end of the theater. Yes. And it is very difficult task کہ آپ نے اپنی آواز کو اتنا اونچا رکھنا ہے, لیکن اس سینٹینس کی ٹون بھی چینج نہیں کرنی آپ نے. اچھا شاذب, آپ یہ مجھے نا سن کے بور ہو رہے ہوں گے, تو آپ کوئی چیز اپنی کوئی شیئر کرنا چاہو ریہرسلس کے حوالے سے. ایک تو ہوتا ہے نا آن دا اسٹیج, وہ تو ساری پکچرز دیکھتے ہیں, پکچر دیکھ لی, واہ واہ واہ, پکچر گزر گئی, اسکرول, وہ آپ کا ختم, آپ کو کوئی یاد نہیں رکھے گا. لیکن ریہرسلز میں بتائیں. ریہرسلز میں اچھا, آپ کو کریکٹر کون سا ملا تھا؟ مجھے اولڈ مین کا کریکٹر ملا تھا. وہ آپ نے اس کی ریہرسلز کس طرح کی تھی؟ اس کی ریہرسلز ایسے تھیں کہ کچھ دن تو اسکرپٹ تیار کرنے میں لگے, اور پھر اس کے بعد جو ڈریس کوڈ اپنانا تھا اس کریکٹر کا, وہ کنٹراسٹ ہونا چاہیے تھا. بلیک شلوار اور وائٹ قمیض. بالکل. اور وہ اولڈ مین کی لک کے لیے جی, وہ اپنا وہ چہرے کو اس حساب سے وہ تھوڑا سا کرنا تھا, سو دیٹ یعنی وہ داڑھی وائٹ کرنی تھی, پھر وہ آپ نے اس پہ پاؤڈر لگایا تھا. یس,
پاؤڈر لگایا تھا اور ٹوپی پہنی تھی اور آپ نے وائٹ کلر کا کرتا تھا اور بلیک کلر کا ٹراؤزرز آپ نے پہنے ہوئے تھے. بالکل ایسے ہی ہے. اور وہ سلنگ بھی پہنا ہوا تھا. بالکل. اور مجھے یاد ہے شاہ زیب آپ نے جب پہلی دفعہ فادر کا رول کیا تھا نا وہ واقعی لگ رہا تھا فادر ہے. مطلب یو ڈیڈ اٹ ویری گریٹ. آئی سین اٹ. یعنی جو ڈائریکٹر صاحب ہیں سر عثمان ہے وہ آپ کی بڑی تعریف کر رہے تھے کہ آپ نے فادر کا رول بڑا اچھا کیا ہے. مطلب یور وائس از سو مچ کلیئر. تو اسی لیے ریہرسلز بہت ضروری چیز ہوتی ہیں کہ آپ نے ریہرسلز میں جو کیا ہے وہ آپ نے بڑی محنت سے ساتھ کرنا ہوتا ہے. وہ یہ نہیں کہ 2 منٹ بعد موبائل کھول لیا یا جس طرح ہوتے ہیں ہم موبائل نکال کے پڑھ رہے ہوتے ہیں, ہم PDF سے پڑھ رہے ہوتے ہیں. اگر اوپر سے کسی کا میسج آ جائے تو وہاں سے رپلائی دینے شروع کر دیتے ہیں. تو یہاں پہ ریہرسلز میں ہمارے ساتھ کیا ہوتا تھا, ہم نے موبائل بالکل بین کرنے ہوتے تھے اپنے پہ. جی ایک طرح کا بین موبائل پہ لگانا ہوتا تھا. مطلب کنسنٹریشن ہم نے رکھنی ہوتی تھی کہ ہم جو اسپیسیفک کام کے لیے جو آئے ہوئے ہیں اور وہ ہم نے کرنا ہوتا تھا شام تک موبائل آف, بالکل آف, کٹ آف کر دیتے تھے ہم موبائل پہ. سو اٹ از اے ڈیفیکلٹ ٹاسک. اور پھر اس میں شاہ زیب میں ایک بات یہ ایڈ بات کرتا ہوں کہ پروپس یہ نہیں کہ آپ کو ایک دکان سے ملتے ہیں. ہم نے لنڈا بھی کھولا جا کے. کوئی چیز ہمیں نہیں ملتی ہم ہر دکان پہ جاتے تھے. لنڈا بھی جاتے تھے اور ہم حاکم مول بھی جاتے تھے, ہم یہ عام بازار میں بھی جاتے تھے. یعنی ایک چیز کو ڈھونڈنے کے لیے ہمیں 3 4 5 جگہ جانا ہوتا تھا اور پھر جا کے ہمیں وہ ایک چیز ملتی تھی. مجھے یاد ہے کہ جب ہم ایک اسپیسیفک مین کی ایک شرٹ ڈھونڈ رہے تھے جو ہم نے اس کا کریکٹر کرنا تھا تو ہمیں کھلی شرٹ چاہیے تھی اپنی سے. یعنی وہ ایک شرٹ میں 5 سے 6 بندے آ سکے اتنی کھلی ہمیں وہ شرٹ چاہیے تھی. تو وہ ہمیں جا کے سردیوں میں لنڈے سے ملی تھی اور ہم نے وہ پہنی. تو مشکل ہوتا ہے یہ کام کرنا. یہ وہ کام نہیں ہے کہ رٹا لگا لیا اور کر لیا, یہ وہ کام نہیں ہے. اچھا صاحب اور کوئی چیز ریہرسلز میں ہماری وہ جو ہوتی ہیں خامیاں یا جو کمی رہ جائے وہ جب ہم ریہرسل سے گزرتے ہیں پھر وہ مین ایونٹ میں پرفارم کرنے سے پہلے وہ کور ہو جاتی ہیں. بالکل. اچھا شاہ صاحب یہاں پہ ایک یہ بھی بات ہے کہ آپ کبھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتے. آپ کبھی یہ نہیں ہے کہ آپ نے پہلی دفعہ اسکرپٹ پڑھی اور آپ کو ہر چیز سمجھ آ جائے. مجھے یاد ہے دا لاسٹ میٹافر جو ہم نے ہماری کیمپس کی پہلی پرفارمنس تھی اس میں میں ہی بانکا بنا تھا اور سر عثمان جو تھے وہ جگنو بنے تھے. مجھے ٹیکسٹ کی نہیں سمجھ آئی. جب اس کی 6 پروڈکشن ہوئی تھی تب جا کے تھوڑی بہت مجھے یعنی پتہ چلا کہ ٹیکسٹ کیا کہہ رہا ہے. یعنی وہ لانگر ٹیکسٹ ہے, اس کی اسپیچز لانگ ہیں. یعنی اٹ از ڈیفیکلٹ کہ ایک تو آپ نے اسپیچز یاد رکھنی ہے, اپنے موومنٹ یاد رکھنی ہے. اور ایک اور بات تھی, ہمیں کہہ لو کہ ایک چھوٹی سی کوالٹی تھی یا ہماری محنت تھی سر عثمان کے ساتھ کہ ہم ریہرسل چھوٹے سے اسٹیج پہ کرتے تھے. بالکل گول سا اسٹیج جو ویڈیو میں شاید ریکارڈ بھی اور آ رہا ہوگا پیچھے آپ کے بیک گراؤنڈ پہ. ہم اس کے حساب سے یعنی ریکارڈنگ کرتے تھے, اپنی ریکارڈنگ بھی دیکھتے تھے, ریہرسلس کرتے تھے. اور ہم نے یونیورسٹیز جو ڈفرینٹ یونیورسٹیز ہیں اس کے اسٹیج پہ جا کے اڈاپٹ کرنا ہوتا تھا. یعنی کہ کیونکہ ہر یونیورسٹیز کا آڈیٹوریم ان کے اپنے مطابق بنا ہوتا ہے تو ہر ایک کا الگ الگ اڈاپٹ کرتے تھے. بالکل وہ ایک مشکل ہوتا ہے, وہ بھی کام ایک ہوتا ہے. اور گھر سے اکثر کال آتی تھی, کہتے ہیں یار کی کرن جاندے ہو یار ادھر, کی کرن جاندے سانو بھی کدی دس دیو کی کردے ہو تسی ادھر, کدی سانو پتہ چل جانا تسی کردے کی ہو ادھر. کہتے ہیں ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں, ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں. یعنی گھر سے بھی آپ کو ایسی ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں. یعنی کبھی کبھی ہو جاتا ہے, یہ بھی کرنا پڑتا ہے اور ریہرسلس بھی کرنی ہوتی ہے. اور ایک اور بات میں بولتا چلوں سر عثمان کے لحاظ سے, آپ کو پتہ جب ہم آپس میں یار ریہرسل کر رہے ہوتے ہیں ہمیں کبھی کبھی سر کا بھی نہیں پتہ چلتا کہ اگر کوئی فار ایگزامپل اسٹرینجر باہر سے آتا ہے نا ہال کے اندر, اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ سر عثمان علی کون ہے.
وہ سارے ایسے وہ آپس میں یعنی ٹیم ورک کر رہے ہوتے ہیں کہ نہ ٹیچر کا پتہ چلتا, نہ ڈائریکٹر کا پتہ چلتا, نہ ایکٹرز کا, یعنی وی آل ورک ایز اے ہیومن بینگ and we try to produce something that is useful to us, to others. یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ اگر آپ کو قربانی نہیں دینی آنی ہوتی, یا اگر آپ کو وہ کہہ لو کہ جب تک آپ اس کے لیول پہ آ کے آپ کام نہیں کراؤ گے تب تک نہ آپ سمجھ پاؤ گے نہ دوسرے سمجھ پائیں گے. تو عثمان کا ہمارے ساتھ اس طرح ریہرسلس کرتے تھے کہ ہمیں پتہ کہ ہمیں ایسے لگتا تھا کہ جس طرح ہمارے دوست ہیں, ہمارے دوستوں یہاں وہ ریہرسلس کر رہے ہوتے تھے. اور وہ وقت بہت اچھا سا, یعنی ریہرسلس کا ٹائم بڑا ایک ڈینجرس بھی ہوتا ہے اور ایک اچھا وقت بھی ہوتا ہے کہ جو آپ ٹائم ساتھ میں یعنی you are trying to produce something that would be useful for others. اور شازیب میرا خیال ہے لوگ بور ہو رہے ہوں گے دیکھ کے کہ یہ نا وہ نہیں جا رہے. شازیب بھی بول کے تھک گیا, میں بھی بول کے تھک گیا ہوں. So I hope that we try to make a video that is useful for you. And yes, and thank you so much for wasting your time, for listening to us. Yes. مجھے اس لیے پتا چلا کہ میں نے ریہرسلس کی ہوئی, مجھے ٹیکسٹ یاد ہے. ہاں, for listening to us. Thank you so much. اپنا بہت خیال رکھیں, اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت خیال رکھیں. And I hope you all are having a good day. Thank you so much.